یہ پاگل لڑکی جب میں غصے میں ہوتا ہوں تو یہ ریلیکس دکھتی ہے، جب میں اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تب اداس ہو جاتی ہے۔ ہر بندہ اپنی اصل نیچر میں ہی اچھا لگتا ہے، اگر وہ اپنی فطرت کے خلاف جانے لگے تو خوف آتا ہے۔ انہی سوچوں میں تھے وہ دونوں۔ ایشال میرال اپنے ننیال گئی ہوئی تھی ایک ہفتہ کے لیے۔ ان کے ماموں کے بیٹے کی شادی تھی۔ میرال روز اس کو پکس اور ویڈیوز بھیجتی تھی ڈھولکی وغیرہ کے۔ ان کا ننیال لاہور میں تھا۔ ایشال کی منگنی بھی اپنے بڑے ماموں کے بیٹے سے ہو چکی تھی۔ بہت جلد شادی کا ارادہ تھا ان لوگوں کا، مگر ابھی ساحل نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایشال کا نیچر سمجھتا تھا، بہت ہی خاموش طبیعت کی تھی وہ، لیکن ساحل کو پتا تھا کہ وہ اپنا پی ایچ ڈی مکمل کرنا چاہتی تھی اور اب کم وقت رہ گیا تھا۔ وہ لوگ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے اور ساحل کو بھی پتا تھا کہ وہ لوگ اب نہیں رکنے والے۔ آنٹی اور ساحل بھی لاہور جا رہے تھے شادی میں۔ حریم آپ بھی چلو بیٹا، آنٹی نے اسے کہا۔ نہیں نہیں آنٹی، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ کیوں بیٹا، مزہ آئے گا آپ کو، وہ اصرار کرنے لگی۔ میں ایک ویک کے لیے اپنے گھر جانا چاہتی ہوں آنٹی، جب تک آپ لوگ واپس آ جائیں میں وہاں رہوں گی۔ ٹھیک ہے مس حریم، جیسے آپ کی مرضی، ساحل نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اس کو دیکھنے لگی۔ اسے کیا ہو گیا ہے بھائی، میری مرضی ہے، وہ سوچنے لگی۔ ساحل بھی ناشتہ کرتا سوچنے لگا، میری وجہ سے نہیں جانا چاہتی یہ کیونکہ اسے میرا ساتھ نہیں پسند۔ آنٹی بہت بزی ہو گئی تھی شادی کی شاپنگ میں، اور میرال نے سختی سے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ نہیں آئی تو دوستی ختم۔ یار میں وہ کسی کو جانتی تک نہیں۔ بس میں کچھ نہیں سنوں گی، تم آ رہی ہو بس۔ میرال لسن، سنو، تم آ رہی ہو بس، ورنہ میں سمجھوں گی کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ وہ اداس تھی۔ مجھے بالکل مزہ نہیں آئے گا حریم، میں تمہارے ساتھ انجوائے کرتی ہوں، پلیز تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ اتنے عرصے بعد میں نے زندگی کو جینا سیکھا ہے۔ میرال رونے کے جیسے ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت ویڈیو کال پہ تھے۔ اچھا بابا تم جیتی میں ہاری، حریم نے ہاتھ جوڑے۔ تب وہ ہنس دی اور اس کی فلائنگ کس دیا۔ آنٹی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی لاہور۔ صبح کو ناشتے کے ٹیبل پہ حریم نے آنٹی کو بتایا۔ ریلی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ زرین خوش تھی۔ ساحل نے البتہ کوئی ری ایکشن نہیں دیا، خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا۔ تم آج چلنا میرے ساتھ شاپنگ کرنے، زرین نے کہا۔ وہ دھیرے سے بولی، ٹھیک ہے آنٹی۔ ساحل بیٹا، حریم کا ٹکٹ بھی کروا دینا۔ ساحل ایک نظر اسے دیکھا، حریم بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب یہ اپنا لیکچر دے گا، اس نے سوچا۔ اوکے، کروا دوں گا۔ وہ اٹھا اور جانے لگا۔ ہیں، اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ حیرت میں تھی، اب اسے بھی جانا تھا یونی۔ شام کو زرین نے اسے ڈریسز دلا دی تھی۔ 2 دن بعد ان کی فلائٹ تھی۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پہلے کبھی پلین میں سفر نہیں کیا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹا، ڈرو مت، آنٹی نے اسے سمجھایا۔ مگر آنٹی مجھے ہائٹ سے ڈر لگتا ہے۔ وہ رونے کی جیسی تھی۔ کہاں پھنسا دیا میرال نے۔ وہ میرال پہ غصہ تھی۔ سب پیکنگ ہو گئی تھی۔ 12 بجے اس کی فلائٹ تھی۔ وہ لوگ ایئرپورٹ آ گئے تھے۔ پلین میں سوار ہوتے وقت اسے بہت خوف آ رہا تھا۔ اس نے ساحل کا بازو پکڑ لیا تھا۔ وہ اس کی اس حرکت پہ جذبز ہوا اور اپنے موم ڈیڈ کو دیکھنے لگا، لیکن وہ آگے تھے۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں مس حریم، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ آہستہ سے دانت چبا کے بولا، پلیز آج مجھے کچھ مت کہیے گا، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ ڈریے مت، کچھ نہیں ہوگا، وہ اسے سہارا دیتا ہوا بولا۔ آپ کو کیا پتا مجھ غریب کو اونچائی سے کتنا خوف آتا ہے، وہ بولی۔ اب وہ ایئر ہوسٹس کے سامنے تھی۔ وہ اس کے بیگ کا ٹیگ چیک کر رہی تھی، لیکن ٹیگ غائب تھا۔ ہیں، اس نے ساحل کی طرف دیکھا۔ ساحل بھی پریشان تھا۔ ان کے بعد 2 پیسنجر آئے۔ ایک نے ساحل کو کہا، یہ ان مس کے بیگ سے ٹیگ گر گیا تھا، میں نے آواز دی پر انہوں نے سنا ہی نہیں۔ اس نے ٹیگ دیا تو ساحل کی جاں میں جان آئی۔ تھینک یو سر۔ وہ بندہ مسکراتا آگے چلا گیا۔
सीट पे बैठ के हरीम कुछ नॉर्मल हुई। अंकल आंटी बैठ चुके थे। हरीम विंडो वाली सीट पे जा बैठी। साहिल उसके साथ बैठ गया। आर यू ओके? वो उसकी तरफ देख के पूछने लगा। यस। वो अब उसे क्या बताती कि उसका दिल भागने का कर रहा था। थोड़ी देर में प्लेन रनवे पे दौड़ने लगी। अब हरीम नॉर्मल थी। जैसे ही टेक ऑफ हुआ, हरीम की नज़र विंडो से बाहर गई तो उसने आंखें बंद कर लीं। या अल्लाह, वो आंखें नीचे विर्द करने लगी। उसकी सांसें तेज़ हो गई थी। हरीम टेक ऑफ हो गया है, अब आंखें खोल लें, साहिल ने अपनी मुस्कुराहट दबा के उसे कहा। हरीम ने आंखें खोल के साहिल को देखा। हो गया? हाँ, वो बोला। शुक्र। उसने सांस खारिज की। अब रिलैक्स होके बैठी ही थी कि फिर उसकी नज़र विंडो से बाहर गई। या अल्लाह, उसने चीख मारी और साहिल का बाजू जोर से दबोच और अपना सर उसके बाजू से लगा लिया, गोया वो छुपना चाहती हो। उनके सामने वाले कुछ मुसाफिर ने देखा। साहिल ने उनको ओके का इशारा किया तो सब अपने आप में मशगूल हो गए। वैसे भी प्लेन कोई ना कोई ऐसी हरकतें ज़रूर करता था। मिस हरीम सो गई क्या? वो हल्के से अपना बाजू छुड़ाने लगा। प्लीज़ मुझे कुछ मत कहें, मैं आपका बाजू नहीं छोड़ सकती। वो वहीं से बोले जा रही थी। पागल लड़की, रोज़ एक नया तमाशा करती है, साहिल ने जल भुन के सोचा। इसीलिए मैंने मॉम के साथ इसे नहीं बिठाया। मुझे पता था ये कुछ न कुछ करेगी। अब देखो कैसे घुसी हुई है मेरे बाजू में। वो दिल ही दिल में सोचे जा रहा था। उसकी तरफ देखा तो वो सहमी हुई थी। ना जाने क्यों उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। करीब 15 मिनट बाद वो सिसकी। साहिल ने चौंक के उसे देखा। क्या हुआ हरी? मुझे कान में शदीद दर्द हो रहा है, वो आंसुओं के दरमियान बोली। ओहो, एक नई मुसीबत। हरीम, कुछ लोगों को होता है, आप परेशान ना हो, बस हम पहुंचने वाले हैं। वो इसे दिलासे देता रहा। हरीम, अभी हम लैंडिंग करने वाले हैं, आप आंखें खोल लें। वो इसे कह रहा था। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है। नहीं लगेगा, मैं हूं ना आपके साथ। एक बार अपना डर निकाल लेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। देखें, आप अभी प्लेन में हैं, आपके साथ कई और लोग भी हैं। इस प्लेन से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अल्लाह पे भरोसा करें, यकीन करें, ये प्लेन उसी की ताकत से उड़ रहा है, वरना हम इंसानों का कोई अमल दखल नहीं। आपको अल्लाह पे भरोसा है ना? वो पूछने लगा। हाँ। उसने हाँ में गर्दन हिलाई। तो फिर किस बात का डर है आपको? शाबाश, अपने डर को हरा दें, ये अपने दिमाग से निकाल दें कि आप नीचे देखेंगी तो कुछ हो जाएगा। वो लैंड कर रहे थे। हरीम ने आंखें खोली। डरते डरते साहिल को देखा। साहिल ने इशारा किया विंडो की तरफ। वो ना में सर हिलाने लगी। देखें, वो आहिस्ता से बोला। हरीम ने देखा, वो बिल्कुल नीचे आ रहे थे। शहर की बिल्डिंग्स नज़र आ रही थीं और रनवे पे नज़र आया प्लेन। बस अब लैंड करने वाला था। अब उसे डर नहीं लगा। उसने मुस्कुरा के देखा साहिल को। थैंक्स। साहिल ने मुस्कुरा के सर खम किया। अब वो लोग उतर रहे थे। हरीम की शक्ल देखने वाली थी। तौबा है मेरी कि आइंदा प्लेन में सफ़र करूं, वो कानों को हाथ लगा के बोली। तो मिराल हंस दी। देखो बहन, अभी तो तौबा मत करो, क्योंकि वापस भी तुमने प्लेन में ही जाना है। ना बाबा, मैं ट्रेन से या बस से चली जाऊंगी। सोच है आपकी? मिराल उसे अपनी कज़न से मिलवाने लगी। वहाँ पे काफ़ी लोग जमा थे। घर भी बड़ा था, लेकिन मेहमानों की वजह से छोटा पड़ रहा था। सब लोग बड़े प्यार से मिले। इशाल के फियोंसी को भी देखा। अच्छा तो जी, ये हमारे इशाल लाहौरी होने वाली हैं। वो इशाल को चिढ़ाने लगी। जी नहीं, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, इशाल ने कहा। तो वो तीनों हंस दी। लेकिन मुंडा तो पंजाबी है ना, वो बोली। ये पंजाब नहीं जाएगी, सीधा लंदन जाएगी। ओह अच्छा, अब समझी। वो सब खुश गप्पों में मसरूफ़ थी। मिराल इसे छत पे ले गई।
यार थैंक यू सो मच। वो इसे फिर से गले लगा के बोली, अब कितना थैंक्स करोगी मेरा, लेकिन एक बात याद रखना, अपनी जान जोखिम में डाल के आई हूँ तेरी खातिर। वो छत पे पड़े झूले पे बैठते हुए जताने लगी। हाँ हाँ, बड़ा बॉर्डर क्रॉस करके आई हो। वो भी इसके साथ बैठ गई। पता है हरीन, मेरी आज तक किसी से इतनी फ्रेंडशिप नहीं हुई थी जितनी तुमसे हो गई है ना। तुम्हें देख के जिंदगी का एहसास होता है, वरना मेरा दम घुटता था कि ये कैसी जिंदगी है। नहीं मीरो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इस बदसूरत हम खुद बनाते हैं। जब हम सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं, हमें ये एहसास होता है कि हमारे पास क्या क्या है। बस यही सोचते हैं कि हमारे पास फलां चीज़ नहीं, तभी हमारी ज़िंदगी तल्ख हो जाती है। मीराल गौर से सुन रही थी। मीरो, तुमसे तुम्हारे मम्मी पापा दूर हुए, लेकिन इसके बदले में अंकल और आंटी मिल गए। सोचो वो कितना प्यार करते हैं तुम दोनों को, हर चीज़ का ख्याल रहता है उन्हें। अंकल अपने रूम से बाहर नहीं निकलते, लेकिन तुम दोनों की खातिर आज इतनी दूर आ गए। और साहिल जैसा खड़ूस भाई भी फ्री में मिला है, जो तुम्हारी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखता है। वो चंगेज़ खान भी अपना बिजनेस छोड़ के तुम दोनों की खातिर आया है, वरना तो मुझे नहीं लगता था कि वो बंदा भी किसी के लिए वक्त निकाल सकता है। मीराल चौंकी, क्या वाकई वो हमारे लिए आए हैं? तो और क्या, दूल्हा उनके ताया का लड़का लगता है। वो भी दो बदू जवाब देने लगी। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। मीराल हैरत में थी। अब सोच लो, क्योंकि बंदा खड़ूस मगर दिल का अच्छा है। वो मुंह फाड़ के हंसी। ये तुम इनकी तारीफ कर रही हो या मजाक उड़ा रही हो? वो आंखें दिखाने लगी। अरे नहीं, हंसी तो मुझे इस बात पे आई कि यही बात एक दफ़ा मुझे फुफ्फो ने भी कही थी, और मैं तो सच में जल भुन गई थी। वो अब भी हंसे जा रही थी। मीराल भी हंसने लगी। पता है, इस चंगेज़ खान ने मेरा इतना ख्याल रखा ना प्लेन में। उसने सारा किस्सा इसे सुनाया तो मीराल भी हैरत में थी। कल मेहंदी थी, वो अभी से तैयारियों में लग गई थी। दूल्हे की बहनें डांस प्रैक्टिस में बिजी थी। मीराल की मामी सख्त गुस्से में थी। सारा काम बिखरा पड़ा है, इन लड़कियों से बस डांस करवा लो। वो हरीम को देख के बोली, बेटा इधर तो आना। जी आंटी। वो करीब आ गई। क्या नाम बताया था बच्ची का? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा आज। जी मेरा नाम हरीम फातिमा है। हाँ बेटी फातिमा, ज़रा मुझे मेरे कमरे से गोलियों का डब्बा ला दो, वो कहने लगी। जी जी। वो ना समझने वाली शक्ल लिए देखने लगी, जबकि मामी बोले जा रही थी। एड़ियों में सख्त दर्द है बेटा, गोली खा लूँगी कुछ आराम आ जाएगा। ओहो, अब हरीम समझी कि गोलियों से मुराद टैबलेट था, वरना वो तो डर ही गई थी कि वो बंदूक की गोलियां मंगवा रही हैं। जी किस तरफ है आपका कमरा? बेटा सीढ़ियां चढ़ोगी, पहला कमरा नज़र आएगा वही है। हरीम सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर जाने लगी। सामने दो दरवाजे थे, दोनों दरवाजे आमने सामने थे। अब अल्लाह जाने मामी का कमरा कौन सा है, उसने सोचा। खैर, अल्लाह का नाम लेकर एक दरवाज़ा हल्का सा बजाया, कोई जवाब नहीं आया। वो दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुई, वहाँ कोई नहीं था। उसने इधर उधर देखा, उसे कोई गोलियों का डब्बा दिखाई नहीं दिया। उफ, मैं पूछना ही भूल गई कि डब्बा किधर होगा और कैसा होगा। उसने बेड साइड का ड्रॉ खोला, वहाँ भी नहीं था। सब खाने चेक करके देखे, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई उसे। कौन हो तुम? उसके पीछे से आवाज़ आई। वो उछली और गिरते गिरते बची। पीछे देखा तो हैरान रह गई। तुम? लड़के ने बोला। ओहो, आप यहाँ कैसे? हरीम का मुंह कुछ ज़्यादा ही खुला हुआ था। वो गालिब था, जो अभी अभी वॉशरूम से नहा के निकला था। उसे देख के वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। से प्लेजेंट सरप्राइज। हरीम खामोशी हो गई। आपको इतनी खुशी किस बात की हो रही है? और आप हैं कौन? यहाँ कैसे आए? मैं अरीश का कज़न हूँ, वो बोला। हरीम को याद आया कि वो किसके आई थी।
یہ مامی کا کمرہ ہے، اس نے جھٹ سے پوچھا۔ نہیں، یہ دلہا میاں کا کمرہ ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اوہو، وہ سر پکڑ کے بھاگی وہاں سے۔ اس کی سانس بہت تیز تھی، کوئی دیکھ لیتا تو اف میرے خدا۔ وہ بہت گھبرا گئی تھی۔ غالب بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ اس نے بتایا نہیں کہ آپ یہاں کیسے آئیں۔ وہ وہاں سے جانے لگی۔ میری دوست کی کزن ہے، عریش۔ وہ سیڑھیوں سے اترتی جا رہی تھی، وہ بھی پیچھے تھا۔ دوست کے کزن کی شادی میں اتنی دور آئی ہیں۔ وہ بھی کوئی چپکو تھا، جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ دیکھیں مسٹر غالب، میں یہاں کیسے بھی آئی ہوں اس سے آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے، اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ اس طرح میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ وہ اسے جتا کے مڑی۔ شکر مامی کی نظر اس پر نہیں پڑی۔ اس نے بھاگ کے لانچ عبور کیا اور لان میں نکل گئی، جہاں میرال بیٹھی مہندی لگوا رہی تھی۔ او نہ حریم، کہاں گم ہو گئی تھی تم؟ وہ اسے بلانے لگی۔ یار کیا بتاؤں، اس نے رونے والی شکل بنائی اور سب کچھ میرال کے گوش گزار کر دیا۔ اب میرال کا منہ کھلا ہوا تھا۔ حریم چڑھ گئی اور اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ بند کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، میرال چیخی۔ پلیز یہ سب چھوڑو اور مجھے بتاؤ میں کیسے اس بلا سے جان چھڑواؤں۔ وہ اس کے کان میں گھسی ہوئی تھی۔ حریم، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، تم کیسے الو بنی یونی میں؟ میرے سامنے تو بڑی چلاکو ماسی بنتی ہو۔ بکواس نہیں کرو، سمجھیں میں بھی انسان ہوں۔ اچھا، یہ تو مجھے آج پتا چلا کہ تم بھی انسان ہو۔ میرال زور سے ہنسی۔ اس کی ہنسی میں حریم بھی شامل ہو گئی۔ پہلی بار وہ اسے اتنی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ حریم صبح اٹھی تو اسے چائے کی سخت طلب ہو رہی تھی۔ وہ شرم کے مارے مانگ بھی نہیں سکتی تھی۔ کچن میں جانا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ میرال کو ڈھونڈنے لگی، جو اس سے پہلے اٹھ کے پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ اس نے دیکھا ساحل بھی ابھی ابھی اٹھا تھا۔ شاید وہ اسے دیکھ کے بولا، حریم ادھر آ جائیں، مام آپ کو بلا رہی ہیں۔ تب اس کی جان میں جان آئی۔ کم از کم زرین سے کہہ سکتی تھی چائے کا۔ جی آنٹی، وہ پوچھنے لگی۔ بیٹا یہاں بیٹھو، ساحل کے ساتھ ابھی ناشتہ آ جاتا ہے تم دونوں کا۔ وہاں دسترخوان بچھا ہوا تھا، جہاں اور بھی کافی لوگ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ جی اچھا۔ وہ بیٹھی ساحل کے ساتھ۔ اس انجان شہر میں یہ خڑوس بھی اسے غنیمت لگ رہا تھا۔ ناشتہ آ گیا۔ لسی کا جگ، پراٹھے، مکھن بھی اور کچھ تھا، لیکن وہ نہیں آئی تھی جس کا انتظار تھا۔ حریم نے ساحل کی طرف دیکھا اور ساحل نے حریم کی طرف۔ دونوں کی حالت ایک سی تھی۔ وہاں غالب بھی بیٹھا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کے سمجھ گیا اور سر جھکا کے مسکرانے لگا۔ معصومہ، غالب نے پکارا۔ جو لڑکی ناشتہ لے کر آئی تھی۔ جی جہاں زیب بھائی، وہ لڑکی خالص پنجابی لہجے میں بولی۔ بیٹا ہم لوگ سندھ سے آئے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ اور ہماری صبح لسی سے نہیں بلکہ چائے سے ہوتی ہے، وہ کہنے لگا اور اشارہ حریم اور ساحل کی طرف تھا۔ او اچھا بھائی جی، ابھی چائے لاتی ہوں۔ وہ لڑکی اندر بھاگی۔ ساحل نے غالب سے پوچھا، آپ بھی کراچی سے آئے ہیں؟ جی ہاں، میں بھی وہیں سے ہوں۔ وہ بھی مسکرایا۔ بائی دا وے، میرا نام جہازیب ہے اور عرش میری پھپھو کے بیٹے ہیں۔ اس نے دلہے کا نام لیا۔ او آئی سی، ساحل سکندر، میں عرش کا کزن ہوں۔ ایک طرح سے اس نے مصافحہ کیا۔ حریم کی جان پہ بنی تھی۔ اس نے بیٹھتے وقت غالب کو نہیں دیکھا تھا، کہیں یہ کچھ بتا نہ دے ساحل کو۔ حریم نے ناشتہ کر لیا تھا۔ وہ جانے لگی تو غالب اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ساحل جب سے آیا تھا بہت چپ چپ تھا۔ ایک تو وہ یہاں کسی کو جانتا نہیں تھا، دوسرے اسے اپنے بہت سے کام نپٹانے تھے جن کی وجہ سے وہ پریشان تھا۔ زرین بہت خوش تھی، ان کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ اشار کی ہونے والی ساس سے ان کی اچھی خاصی دوستی تھی تو وہ ہر وقت گپیں مارتی تھیں ساتھ میں۔ شام کو سب لوگ لان میں جمع تھے، لڑکے لڑکیاں اور سب لوگ دولہے کو چڑھا رہے تھے۔ بھائی جان، آپ کی تو بس اب ساری آزادیاں ختم ہونے والی ہیں، عریش کے کزن نے کہا۔ کیوں بھائی، میں شادی کر رہا ہوں، کوئی جیل نہیں جا رہا، وہ بھی دو بدو جواب دے رہا تھا۔
अजी जेल जाने से भी बड़ा मुश्किल काम है शादी करना। समझो भाई, अब तुम्हारी नींद हराम है, तुम्हारा बाहर जाना जाना मुश्किल। किसी पे फ़ोन पे बात करोगे तो सवाल होगा, मुस्कुराओगे तब भी सवाल होगा, उदास होगे तब भी सवाल होगा। हर कोई अपना अपना लुक्मा लगा रहा था। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उन शोहरों जैसा नहीं जो बीवी के आगे दुम हिलाते हैं। वो कहने लगा, जी हाँ, ये वो बिल्कुल नहीं हैं, ये तो वो हैं जो बीवी के पीछे दुम हिलाते हैं। किसी ने कहा तो सब हंसने लगे। अरीश उनकी नकल उतारने लगा। जहांज़ेब गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं और आवाज़ भी बहुत अच्छी है, प्लीज़ कुछ सुनाएं। एक लड़की जो उसकी कज़न थी कहने लगी तो सब उसके पीछे पड़ गए। कोई जल्दी से गिटार लाओ मेरा। एक लड़के ने कहा तो वो कुछ देर में गिटार आ चुका था। गालिब ने गिटार चेक किया और बजाने लगा। उसने शुरू किया, पावा इश्के दियां अंबरी उडारियां, मैनू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां। मेरे पैर ना ज़मीं उत्ते लगदे, लखां चश्मे मुहब्बतां दे वगदे, रातां मिठिया मिठे सपने भी ठगदे। वो बहुत सुकून से गा रहा था। सब लोग खो गए थे इसकी धुन में। किसे ऐसे निगाहां मैनू तकिया, चाहते हुए भी दिल ना रुक सकिया। गया पैर इश्के दे विच रखिया, ना गल मेरी वसदी रही, ना गल मेरे वसदी रही। हरीम सर झुकाए बैठी थी। मधुर धुन में सब धुन सुन रहे थे। गालिब की नज़रें हरीम के चेहरे का तवाफ कर रही थी। ओलावा बावां विच समेट कायनात में, दसा किनू किनू इश्के दी बात में। हरीम ने एक पल नज़र उठाई तो वो इसी की तरफ देख रहा था। उसके होंठों पे मीठी सी मुस्कान थी। रंग फलों दा वी होर गोरा हो गया, पानी प्यार वाला पत्तियां नू धो गया। आज उस दा दीदार मैनू हो गया, ना गल मेरी वसदी रही। साहिल ने हरीम को देखा, वो किसी सोच में गुम थी। साहिल के लबों पे मुस्कुराहट थी। वो कोशिश के बावजूद भी हरीम से नज़र नहीं हटा पा रहा था। अचानक हरीम उठी और वहाँ से जाने लगी। साहिल हैरत से इसे जाता देख रहा था, जबकि गालिब की धुन टूट गई थी। वो भी इसी को जाता देख रहा था। क्या हुआ? सब लोग शोर मचाने लगे। बस अब मुझसे नहीं होगा। गालिब ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए। नो नो नो, सब चिल्लाए। वंस मोर, वंस मोर। गालिब ने गिटार अपने कज़न के हवाले किया और इसे कहने लगा, अब तुम सुनाओ। हरीम के दिल की धड़कन बुरी तरह बढ़ी हुई थी। गालिब की नज़रें कुछ अजीब सा इशारा कर रही थी। उसे घबराहट हो रही थी। मिराल उसे ढूंढते वहां आ चुकी थी। क्या हुआ? तुम क्यों चली आई? कितना मज़ा आ रहा था। मीरो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये लड़का कौन? मिराल ने पूछा। वही गालिब जो अरीश का कज़न है। ओह हाँ, क्या हुआ उसे? वो लड़का गाना गाते हुए मुसलसल मुझे ही घूर रहा था, वो इसे बता रही थी। अरे तो इसमें डरने वाली क्या बात है? वहाँ पे बहुत से लड़के मुझे भी घूर रहे थे, तो क्या मैं भी वहाँ से भाग आती? नहीं मीरो, तुम समझ नहीं रही। वो मुझे डरा रहा था। वो क्यों डराएगा तुम्हें? शायद वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। वो साहिल को सब कुछ बता देगा मीरू। ओहो, तो ये बात है। मैं समझी कि वो तुम्हें किसी और तरह से देख रहा था। और कैसे? वो पूछने लगी। जैसे एक लड़का एक लड़की को पसंद की निगाह से देखता है। मिराल मानी खेज मुस्कुराहट के साथ बोली। तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? भला वो मुझे क्यों पसंद करने लगा? क्योंकि मेरी जान, तुम हो ही इतनी प्यारी। वो उसके गाल की चुटकी लेती बोली। हरीम ने भी बदला लिया और दोनों हंसने लगी। मेहंदी हो चुकी थी, अब शादी और वलीमा रहते थे। निकाह कल ही हो चुका था। मेहंदी में आज बारात थी। वो सब तैयार हो चुकी थी। हरीम और मिराल एक ही कार में बैठी थी। कार हरीम ने नोट किया कि जो लड़का कार ड्राइवर कर रहा था, इसको एक कॉल आई। वो उतरा और उसकी जगह पे गालिब आकर बैठ गया। हरीम को सख्त गुस्सा आया। वो मिराल के कान में बोली, देखा देखा तुमने? क्या? वो पूछने लगी। इस लड़के ने दूसरे लड़के को कॉल करके उतारा और ख़ुद बैठ गया है, देखो ज़रा। ओहो,
ہمارا کیا جاتا ہے، جو بھی کار چلائے۔ وہ اسے کوہنی مار کے چپ کروانے لگی۔ حریم موڈ آف کر کے بیٹھ گئی۔ پرپل کلر کی میکسی میں وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ حریم اور میرال نے ویسٹرن لک دیا تھا اپنے کپڑوں اور میک اپ میں۔ بہت ہی لائٹ میک اپ میں وہ دونوں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ حریم نے میرال کے کان میں بہت چون چون کے میرال نے آخر کار ہاتھ بڑھا کے بیک ویو مرر کا رخ پھیر دیا۔ دوسری طرف تب جا کے حریم سکون سے بیٹھی۔ غالب کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ جب وہ لوگ بینکویٹ پہنچے تو میرال اور حریم جلدی سے اتری۔ لمبی لمبی ہیل دونوں نے پہنی ہوئی تھی۔ حریم بامشکل چل پا رہی تھی۔ یار تم ہر بات میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور کھڑا کر دیتی ہو، اب کیا مصیبت ہے تمہیں؟ میرال اس پہ برس پڑی جب اس نے بتایا کہ وہ چل نہیں پا رہی۔ اف، میرال نے اپنا سر پکڑا۔ کچھ تم بھی سیکھ لو، آگے والے گھر میں میں نہیں آؤں گی تمہارے ساتھ جہیز میں۔ میرال نے اپنا پرانا بدلہ اتارا تو حریم اسے آنکھیں دکھاتی بولی، ہماری بلی ہم ہی سے میاؤں۔ حریم نے کونے میں ایک ٹیبل دیکھی تو وہاں جا کے بیٹھ گئی اور میرال نے اپنی سینڈل اسے دی اور خود اس کی پہنی۔ محترمہ کو شوق بھی چڑھا تھا ہیل پہننے کا۔ میرال کی سینڈل کی ہیل زیادہ لمبی نہیں تھی اور اتفاق سے دونوں کا سائز بھی ایک ہی تھا۔ پیچھے سے آواز آئی، دوپٹہ بدل بہن تو سنا تھا، آج سینڈل بدل بہنیں بھی دیکھ لیں۔ دونوں نے مڑ کے دیکھا تو غالب کھڑا مسکرا رہا تھا۔ حریم اٹھی اور اس کے قریب گئی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ سختی سے بولی۔ بندہ ناچیز کیا چاہ سکتا ہے، وہ بولا۔ دیکھیں آپ نے میری ہیلپ کی، اس کا میں شکریہ ادا کر چکی ہوں اور آج پھر سے کرتی ہوں، لیکن مجھے یہ بالکل پسند نہیں کہ آپ ہر جگہ میرے پیچھے آ جائیں۔ کون آپ کے پیچھے آیا ہے؟ میں تو یہاں سے گزر رہا تھا۔ غالب حیران ہوا۔ میں سب سمجھتی ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اچھا کیا چاہتا ہوں میں؟ وہ بھی غصے میں آ گیا۔ آپ مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں تاکہ… وہ رکی۔ تاکہ کیا؟ وہ طنزیہ بولا۔ وہ تو آپ کو ہی پتا ہوگا اور آپ جو چاہتے ہیں وہ بتا دیں۔ میں تو آپ کو چاہتا ہوں، وہ سینے پہ ہاتھ باندھے بولا۔ حریم کا منہ کھلا ہوا تھا اور وہ حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی، جبکہ میرال کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا ہوا تھا۔ میرال آگے آئی۔ دیکھیں مسٹر، یہاں کوئی مووی نہیں چل رہی جو آپ ہیرو کی طرح نڈر ہو کے اظہار عشق فرمائیں گے اور ہیروئن آپ کی دیوانی ہو جائے گی۔ میرال نے اسے دھمکی دی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے ساحل بھائی کا؟ ان کو پتہ چل گیا نہ تو وہ آپ کو کھڑے کھڑے اڑا دیں گے۔ میرال نے ہاتھ سے پسٹل کا اشارہ کیا۔ اچھا آپ کے بھائی ہٹلر ہیں تو مجھے اڑا دیں گے؟ وہ ہلکا سا ہنسا اور میرال کی نقل اتاری۔ کیا آپ نے بھائی کو ہٹلر کہا؟ میرال کو تب چڑھ گئی۔ کیوں اتنا برا لگ رہا ہے آپ کو؟ وہ دلچسپی سے میرال کو دیکھنے لگا۔ ویسے آپ میرے خیال سے میری ہونے والی سالی صاحبہ ہیں، وہ شرارت سے بولا۔ ہاں، دونوں نے بڑا منہ کھولا۔ یو ایڈیٹ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے سالی بولنے کی؟ میرال لال پیلی ہو رہی تھی، جبکہ حریم کو چکر آنے لگے ڈر کے مارے، کیونکہ آپ مس حریم کی سسٹر ہیں۔ اللہ اللہ، میرال نے بس اتنا کہا۔ وہ ڈھٹائی سے مسکرا رہا تھا۔ دیکھیں حریم کا خیال دل سے نکال دے، اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ میرال نے اپنی طرف سے بام پھوڑا تو غالب کے ساتھ ساتھ حریم بھی جھٹکا کھا کے اٹھی۔ ہیں، کس سے ہوئی ہے میری منگنی؟ وہ میرال کو اپنی طرف کر کے حیرت سے پوچھنے لگی تو میرال کو سخت غصہ آ گیا۔ اسٹوپڈ! جبکہ غالب کو شک ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ میرال بات بنانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ جان چھوٹے غالب سے، اور وہ ڈفر، بتاؤ نا، وہ مسلسل ہلاتے جا رہی تھی میرال کو، جبکہ غالب نے اس کا مذاق اڑانے کے انداز میں کہا، جی جی بتائیے اپنی سسٹر کو کون ہے وہ نئے نویلے فیونسی؟ میرال نے اپنا غصہ برداشت کرتے ہوئے کہا، میرے کزن ساحل سکندر سے۔ اب کی بار غالب کے ساتھ حریم بھی شاکڈ تھی۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ غالب نے لب غصے سے بھینچے ہوئے تھے اور وہ وہاں سے جانے لگا۔
حریم حیرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ میرال نے اس کے سر پہ چپت رسید کی۔ ڈفر، میں اس سے جان چھڑوانے کو ایسے ہی بول دیا کہ تیری انگیجمنٹ ہو گئی ہے اور تو نے سارا پلان چوپٹ کر دیا۔ وہ اس پر غرائی۔ یہ تم نے جو جھوٹ بولا تھا؟ وہ منہ کھولے پوچھ رہی تھی۔ اور نہیں تو کیا اسٹوپڈ، تیری منگنی کا تجھے نہیں پتا ہوگا؟ وہ کرسی پہ گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ تو ساحل سکندر کا نام کیوں لیا؟ میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو؟ وہ اپنا دل تھامے ہوئے بیٹھی۔ کیوں، کیا برائی ہے ساحل بھائی میں؟ لڑکیاں مرتی ہیں ان پہ، ان کو دیکھ کے میرا ہی جا سکتا ہے۔ وہ بولی۔ اب اگر وہ کمینہ سامنے آئے نا تو بس ساحل بھائی کے قریب ہونا، خود ہی بھاگ جائے گا۔ وہ ہنسی۔ ہی۔ حریم نے منہ چڑھا کے اس کی نقل اتاری۔ اور وہ تمہارے ساحل بھائی جو خود ایک بھاگنے والی چیز ہیں۔ وہ دونوں نوک جھوک میں بزی تھی، جبکہ زرین ان دونوں کو کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ ان کی ایک پرانی دوست مل گئی تھی، ان سے ملوانا تھا ان کو۔ اشال ان کو ڈھونڈتے ہوئے ان تک پہنچی۔ یہ کیا کھچڑی پکاتی رہتی ہو تم دونوں اکیلے اکیلے؟ اشال نے آنکھیں دکھائیں۔ جی نہیں، ہم بیچارے تو ایسے ہی رول رہے ہیں، آپ کو ہی اپنے سسرالیوں سے فرصت نہیں۔ وہ الٹا اسے چڑھانے لگی۔ چلو آنٹی بلا رہی ہیں تم دونوں کو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ آنٹی کے ساتھ غالب کو دیکھ کے وہ دونوں ٹھٹک گئیں۔ دونوں وہاں سے کھسک رہی تھیں کہ ساحل ان کے آگے آ گیا۔ کیا ہوا آپ دونوں کو؟ چہرے پہ یہ ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ بھائی پلیز ہمیں یہاں سے لے چلیں، میرال جھٹ سے بولی۔ کیوں؟ وہ مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ اصل میں حریم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ حریم چونکی۔ میرال نے آنکھیں دکھائیں۔ حریم تمہیں چکر آ رہے تھے نا؟ او ہاں۔ حریم نے جلدی سے اپنا سر پکڑا۔ میں کسی سے گاڑی لیتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں مس حریم۔ وہ اسے کرسی کے آگے کر کے دے رہا تھا۔ سنیں، اس نے پکارا۔ وہ پلٹا۔ آنٹی کو مت بتائیے گا، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ وہ اچھا فیل کر رہی ہیں یہاں، تو ہم اشال کو کال کر کے کہیں گے، وہ ان کو کوئی سا لیڈ بہانہ کر دیں گی۔ جانے کیوں ساحل کو اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پتہ ہے میڈم، آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، بس دماغ تھوڑا سا خراب ہے، وہ ٹھیک کرنا پڑے گا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا جانے لگا، میرو اگر اس لڑکے نے ساحل سے کہہ دیا تو؟ ارے شکل اچھی نہ ہو تو بندہ بات اچھی کر لیا کرتا ہے۔ میرال نے اپنا دل تھاما۔ لیکن اگر ساحل کو پتہ چل گیا نہ تو وہ ہم دونوں کی خیر نہیں۔ اب دونوں کو واقعی میں چکر آ رہے تھے۔ ساحل کچھ دیر میں آ گیا تھا عریش کی کار کی کیز لے کر۔ ان دونوں کو بیٹھنے کا کہہ دیا، خود ایک بندے سے باتوں میں لگ گیا۔ شاید کچھ پوچھ رہے ہیں، میرال بولی۔ ہاں، یہاں کے راستے نہیں معلوم ہوں گے، حریم نے اپنے خیالات بتائے۔ خیر جب ساحل آیا تو کار سٹارٹ کر لی اور مڑ کے اسے دیکھا۔ حریم، آپ کو چکر کہاں پہ آ رہے ہیں؟ بڑے ہی سنجیدہ انداز میں پوچھا گیا۔ حریم بوکھلاہٹ میں بولی، پتہ نہیں۔ میرال نے جل کے اسے کوہنی ماری۔ حریم سمجھی نہیں۔ ساحل نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ وہ اس کو سر میں آ رہے ہیں چکر۔ میرال نے بات سنبھلنے کی بجائے بگاڑی۔ اب کی بار ساحل اپنی ہنسی نہ روک پایا۔ وہ کھل کے ہنسا تھا، جبکہ وہ دونوں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ ہنسا کیوں؟ وہ ایک دوسرے کو اشارے کر رہی تھی۔ وہ ڈرائیو کرتا بیک ویو مرر سے دیکھ کے پوچھنے لگا، تو پھر دماغ کے ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ تو وہ دونوں اچھلیں۔ ارے نہیں بھائی، مجھے بس گھر لے چلیں، مجھے نیند آئے گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ حریم حواسوں میں تھی۔ اوکے ایز یو وش، لیکن کیا خیال ہے میرال، آئس کریم نہ کھائی جائے؟ جی بالکل، بہت ہی اچھا خیال ہے۔ یہ کھڑوس اتنی مہربانیاں کیوں کر رہا ہے؟ وہ میرال کے کان میں منمنائی۔ مجھے کیا پتا، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے ہمیں خوش کرنا چاہتے ہوں۔ کیا؟ حریم کی آواز تیز ہو گئی تو میرال نے اسے چٹکی کاٹی۔ بدتمیز لڑکی، میں مذاق کر رہی تھی۔ آئس کریم کو بامشکل ختم کر کے
چلنے کا کہا۔ خدا خدا کر کے گھر پہنچے تو حریم نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ وہ ان کو ڈراپ کر کے واپس جا رہا تھا، حریم سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ سر جھٹک کے کار ریورس کرنے لگا۔ ساحل سب سمجھتا تھا کہ حریم کو کچھ نہیں ہوا، کوئی اسٹوپڈ سی پرابلم کریٹ کی ہوگی محترمہ نے۔ وہ نہ جانے کیوں مسکرائے جا رہا تھا۔ ادھر حریم اور میرال کی جان پہ بنی تھی کہ اگر ساحل کو منگنی والی بات پتہ چلی تو کیا حشر کرے گا ہمارا۔ وہ لوگ بہت دیر سے آئے تھے۔ ساحل نے ان دونوں کے لیے پیزا آرڈر کر دیا۔ اس کو پتہ تھا دونوں بھوک کی کچی ہیں اور کھانا لگنے سے پہلے ہی وہ واپس آئی تھیں۔ ان کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ وہ ٹوٹ پڑے پیزے پہ۔ اب سو جاؤ حریم، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرال سونے لگی۔ بس دعا کرنا یہ بلا ٹل جائے۔ صبح وہ ناشتہ کرنے باہر نہیں نکلی۔ سر درد کا بہانہ بنا کے وہیں چائے منگوا لی۔ کب تک چھپی بیٹھی رہو گی یار؟ مت ڈرو، وہ کچھ نہیں کر سکتا، میرال نے اسے کھینچتے ہوئے بولی۔ نہیں یار، مجھے غالب سے نہیں، مجھے ساحل سے ڈر لگ رہا ہے۔ اگر اس کو پتہ چلا کہ میں اس کی منگیتر بنی ہوئی ہوں تو اس سے آگے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ چلو باہر۔ میرال نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ نکلی تو گھر میں زیادہ لوگ نظر نہیں آئے۔ کافی لوگ واپس جا چکے تھے۔ آج ولیمہ تھا۔ شام تک پھر سے وہی افراتفری مچ گئی تھی۔ تیاریوں میں مصروف تھے سب۔ ساحل اپنے مخصوص سٹائل میں بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ حریم اسے چور نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ساحل کی نظر بھی اس سے ملی۔ دونوں ایک دوسرے کو کچھ پل دیکھتے رہے۔ حریم اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکی اور نگاہیں جھکا لیں۔ ساحل کے لبوں پہ مسکان تھی۔ اچھا تو میڈم شرماتی بھی ہیں، وہ سوچنے لگا۔ یہ مجھے کیوں ایسی نظروں سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ غالب اب تک نظر نہیں آیا تھا۔ وہ خوش تھی کہ جان چھوٹی۔ وہ ڈنر کر رہے تھے کہ غالب بھی ان کی ٹیبل پر آ کر بیٹھنے کی اجازت مانگی۔ وائی ناٹ؟ ساحل نے مسکرا کے کہا۔ حریم اور میرال نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جی تو ساحل صاحب، شادی کے کب ارادے ہیں آپ کے؟ باتوں باتوں میں غالب اصل مدعے پہ آ گیا۔ حریم سن ہو گئی اور ساحل کو دیکھا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں ہلکا سا مسکرایا۔ ارادے تو نیک ہیں۔ اس نے حریم کی طرف مسکرا کے دیکھا۔ حریم کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ میرال کی بھی ویسی ہی حالات تھے جو حریم کا تھا۔ تو کب کر رہے ہیں آپ؟ غالب کی مسکراہٹ پھیکی تھی۔ اس نے ساحل کو مسکرا کے حریم کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس ارادے سے آیا تھا کہ ان دونوں لڑکیوں کا جھوٹ پکڑے گا، لیکن وہ تو سرپرائزڈ ہو گیا تھا۔ بہت کچھ سمجھ گیا تھا ساحل کی نظروں سے۔ ساحل کی نظریں میرال کی بات کو سچ ثابت کر رہی تھیں، جبکہ حریم کا چہرہ گواہی دے رہا تھا کہ انہوں نے غلط بیانی کی تھی۔ حریم کی جان پہ بنی تھی۔ اب یہ منحوس لڑکا کیا کہنے والا تھا؟ ساحل نے غالب کو دیکھ کے کہا، بس یار تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا۔ اس نے پھر حریم پہ نظر ڈالی۔ غالب بہت کچھ سمجھ چکا تھا۔ ساحل نے حریم کو دیکھا تو اس کا چہرہ پھیکا پڑا ہوا تھا۔ حریم، آر یو اوکے؟ ساحل نے اس سے پوچھا تو حریم نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا حریم آپ کو؟ آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ساحل پریشان نظر آ رہا تھا۔ حریم کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ ساحل کی طرف عجیب نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ اس سے کوئی بات نہیں بن پا رہی تھی۔ وہ مجھے چکر آ رہے ہیں۔ اس نے کل والا بہانہ یاد آیا۔ اب کی بار ساحل سچ میں پریشان لگ رہا تھا، جبکہ غالب اپنے لب بھینچے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آخر بات کیا ہے؟ اگر یہ سچ میں اس کی منگیتر ہے تو اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اس نے دل میں سوچا، جبکہ ساحل اپنی چیئر سے اٹھا اور حریم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ حریم اسے گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس نے ساحل کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام دیا اور اٹھی۔